مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان بھی عجیب مزاج ہے، جو اس طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اور اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائے تو ان کی قہقہوں میں شدت آ جاتی ہے۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہ دیتی۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ عزت عورت کو دی گئی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان۔ کسے مختصر زندگی اذان سے نماز تک۔ لڑکیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، لیکن کبھی بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو، کوئی تیرے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربے دے کر مخصیت چھین لیتا ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر صرف اپنی بہنیں قتل کی جاتی ہے، دوسروں کی بہنوں کے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں کے ملے گا۔ عزت عورت کو دیے جانے والی تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے باس کی بات نہیں۔ عام طور پر یادیں نڈال کرتی ہے، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، مغفرت کے ساتھ۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رونے کے متاثر نہیں کرتی۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بابا کہتا ہے دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چین لیا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیت توڑ کر لفظوں سے تمہاری دوجیت اڑا دے۔ اچھے کام ضرور کرے، لیکن یہ دھیان رکھے کہ اچھے کاموں کی مصروفیت میں بہت اچھا کام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا ہی پسند کرتا ہوں، شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت کر سکو۔ کچھ لوگ آنسوں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ کاغذ کی کشتی تھی، مٹی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل کا یہ آوارہ تھا، کہاں آ گئے اس سمجھداری کے دلدل میں، وہ نادان بچپن ہی کتنا پیارا تھا۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہو۔